لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ اللہ کی ذات ورا الورا ذات ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے، اللہ تعالیٰ شانو کی ذات لا محدود ہے، اس کی حدود قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں وہ نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے ہر چیز جو نظر نہیں آ رہی وہ اپنی علامت سے، نشانی سے پہچانی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی مخلوق سے پہچانا جاتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق میں غور کریں۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایک شخص جا رہا ہے جنگل میں اور وہاں اس نے اونٹ کی مینگنیاں دیکھی، اونٹ کے قدموں کے نشان دیکھے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، کہ اس کی نشانی موجود ہے۔ ایک علاقے کے اندر ایک گھر دیکھتا ہے بنا ہوا، اور وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ خود بخود نہیں بنا، اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ شکل و صورت کا کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، لمبے قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ اس گھر کے کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو ایسی مثالیں دیکھ کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں کے نشان دیکھ کر اونٹ تو سمجھ میں آتا ہے، اور گھر کو دیکھ کے گھر کے بنانے والا تو سمجھ میں آتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، یہ چاند، سورج، ستارے، اس زمین پر دریا، بہتے ہوئے دریا، سمندر، یہ درخت، یہ پہاڑ، ان کو دیکھ کر ان کے بنانے والا سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات کیسی ہے، وہ پتہ چلے گا انسان کو جب انسان جنت میں جائے گا، جب اللہ تعالیٰ شانہ اپنا دیدار کروائے گا تب پتہ چلے گا اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اتنا حسین ہے اللہ رب العزت، دنیا میں انسان کی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنا دیدار کروائے گا، جمعے کا دن ہوگا اور جمعہ بازار لگے گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو، جنتیوں کو بلائے گا اور اپنا دیدار کروائے گا اور بڑی نعمتیں نچھاور کرے گا۔ ایک سٹیج قائم ہوگا اور جنتیوں کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی۔ پہلی کرسیاں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اس پر انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور پھر ان کے پیچھے صحابہ کرام ہوں گے، پھر ان سے پیچھے اور اولیاء کرام ہوں گے، پھر اور جنتی اس سے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ایک سٹیج پر ایک پروگرام دکھائے گا، اور وہ پروگرام کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھ میں آتی ہے نا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ فرمائے گا کہ میں تمہیں ایک کلام سناتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے داؤد تورات پڑھ کر سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑی پیاری آواز عطا فرمائی۔ جب وہ تورات پڑھتے تھے تو پرندے اڑتے اڑتے رک جاتے تھے، اور پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ تلاوت میں شریک ہو جاتے تھے، درخت جھوم جاتے تھے۔ کیسی آواز ہوگی؟ اور پھر جنت میں کیسی آواز ہوگی؟ حضرت داؤد علیہ السلام تورات پڑھنا شروع کریں گے اور اتنی سریلی آواز ہوگی کہ تمام جنتی جھوم جائیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کے سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھیں گے، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو بھول جائیں گے، ایسی سریلی آواز سے سورہ یاسین پڑھیں گے، جنتی بڑے محظوظ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں۔ جنتی کہیں گے اللہ اس سے اچھی آواز کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے، جنتی جھوم جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت تمہیں دوں۔ جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میں تمہیں آج اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ پردے ہٹانا شروع کریں گے، پردے ہٹتے چلے جائیں گے، آخر میں ایک پردہ کبریائی کا رہ جائے گا، اس پردے سے اللہ تعالیٰ شانہ اپنا دیدار جنتیوں کو کروائے گا، اور ایسا دیدار ہوگا کہ جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنے محو ہوں گے، اتنے لطف اندوز ہوں گے کہ ہر قسم کی لذت سے بڑھ کے لذت ہوگی اللہ کے دیدار میں، اور ہزاروں سال گزر جائیں گے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے ایسے آنکھ جھپکے بغیر کہ اللہ تو کتنا حسین ہے، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ دنیا میں بتایا جاتا تھا سب ایسے ہی تھا، جھوٹ،
وہ ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور میں مرکز میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر جائیں گے نا تو جنت کا دروازہ دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں تو جو دنیا میں بتایا گیا نا سب ایسے جھوٹ موٹ تھا، مطلب کہنے کا اس کا یہ ہوگا کہ جھوٹ تو نہیں تھا تو سچ، لیکن ایسا نقشہ تو کوئی کھینچ نہیں سکا نا جو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی وہ نعمت، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا وہمہ گزرا۔ جو کچھ بتایا جاتا ہے بس وہ ایک سننے والا اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی استعداد کے مطابق سن کے ایک سکیچ بنا لیتا ہے ذہن میں۔ تو وہ جنتی نے جو دنیا میں سکیچ بنایا ہوگا نا، ایک ذہن میں خاکہ بنایا ہوگا کہ جنت کا دروازہ ایسا ہوگا، وہ اس کو کہہ رہا ہوگا کہ وہ تو جھوٹ ہی تھا۔ اللہ نے تو جنت کا دروازہ اتنا حسین بنایا ہے، فرشتے سے کہیں گے کہ تو جنت کے دروازے کو دیکھ رہا ہے تو اندر تو داخل ہو، اور پھر اندر داخل ہوگا اپنے غلاموں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنا دیدار کروانے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹائیں گے تحفے تحائف دے کر۔ جب یہ اپنے محلات میں آئیں گے تو محلات میں ان کی بیویاں جو ہیں وہ پہلے سے کہیں حسین ہو چکی ہوں گی، وہ ان سے کہیں گے کہ ارے تم تو پہلے سے بہت حسین ہو گئی ہو۔ وہ کہیں گی کہ آپ اپنی بھی تو شکل دیکھیں، آئینے میں دیکھیں نا کتنے حسین ہو گئے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے اپنا دیدار کروایا، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہو گیا۔ اور تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے کہ جب آپ گئے تو ایک نور کا بادل آیا اور اس بادل میں سے نور کی بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے ہمارا حسن دوبالا ہو گیا۔ وہ جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مومنین کی رکھی ہے کے لیے بنائی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بڑھو ایسی جنت کی طرف، مہمان خانہ ہے اللہ کا، اور اس کی طرف بڑھنا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جیسا شوق تھا نا، ایک صحابی کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوا تو وہ خوش ہوتے 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 جان نکل گئی۔ فرمایا کہ جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی۔ وہ تھے جنت کے مشتاق،